اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہمارا موضوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سوان نگاری کی تعریف، اور سوان نگاری ایک فن ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی سوان نگاری حیات جاوید سے لیا گیا متن ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو مولانا حالی کے حیات جاوید کا جو متن ہے سوان نگاری کا، اس کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ سوان نگاری کیا ہے اور یہ سوان نگاری کا فن کیا ہے۔ سوان نگاری کی تعریف کچھ ایسے ہے کہ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوان کہلاتا ہے۔ سوان میں کسی مشہور شخص کی زندگی کے محاسن اور معائب، مطلب اس کی زندگی کے جو خوبیاں ہیں اس شخص کی اور خامیاں، دونوں بیان کیے جاتے ہیں۔ سوان میں مستند اور جامع مواد کی پیشکش ضروری ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ جس شخص پر سوان لکھی جا رہی ہے اس کی زندگی کے تمام کارناموں کو کتاب میں سلسلہ وار بیان کر دیا جائے۔ اگر کتاب میں صرف محاسن اور کمالات بیان کیے جائیں تو ایسی سوان ادبی معیارات کی تکمیل نہ کر سکے گی۔ سوان میں نہ تو شخصیت کے بارے میں فرضی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی مبالغہ آمیز اسلوب۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کا اولین اور سب سے بہترین سوان نگار کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرحمن کی حیات پر حیات سعدی، اس کے بعد مرزا غالب پر یادگار غالب، اور آخر میں سر سید احمد خان پر حیات جاوید لکھ کر اردو ادب میں سوان کی بنیاد رکھی۔ یہ تھی سوان نگاری کی تعریف اور سوان نگاری کیا ہوتی ہے۔ اب سوان نگاری جو ہے وہ ایک فن ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اس کی معلومات دیتی چلوں، اور سوان نگاری کے لیے کون سی شرائط جو ہیں وہ ایک سوان نگار کے لیے ضروری ہیں، کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ایک سوان نگار کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوان نگاری کا فن بڑا ہی نازک اور دشوار فن ہے۔ کسی بھی شخصیت کی سوان مرتب کرنا اور پوری طرح سے اس سے عہدہ برا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کوئی تلوار کی دھار پر چل کر سلامت اتر آئے، کیونکہ ہم جب کسی کی شخصیت کے بارے میں مکمل اس کی تفصیل دینے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک سوان نگار جو ہوتا ہے، لکھاری جو ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس شخصیت سے متعلق صحیح، مستند اور حقیقت پر مبنی جو معلومات ہے وہ اس سے جو ہے وہ قاری کو آگاہ کرے۔ سوان نگاری میں بہت سی باتوں کا، اصولوں کا اور شرائط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ سوان کا انتخاب۔ سب سے پہلے سوان نگار کو اس کا سوان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جس کی سوان لکھنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ شخصیت اس قابل ہو کہ اس پر سوان لکھی جا سکے۔ سوان نگار ایسی شخصیات کا انتخاب کرے جو کہ نمایاں ہوں اور ان کی زندگی مسلسل نشیب و فراز سے دوچار رہی ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر زندگی سے واقفیت۔ سوان نگار کو چاہیے کہ وہ جس کی سوان نگار لکھ رہا ہے صاحب سوان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے پوری طرح اس کو واقفیت ہونی چاہیے۔ سوان میں وہ اپنے دور کی تاریخی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی کشمکش کا اظہار ملتا ہے۔
اس کے بغیر کوئی سوان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ہے واقعات کا انتخاب اور مواد کی فراہمی۔ سوان میں ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو کہ فرد کی ذات اور اس کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوں، خواہ واقعات غیر اہم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ واقعات جو ہے وہ اپنی سوان میں وہ پیش کرے یا وہ لکھے جن کو پڑھ کر قاری کی جو ہے وہ زندگی پر کوئی نہ کوئی اثر ضرور پڑے۔ انسانی زندگی میں واقعات کا خزینہ پوشیدہ رہتا ہے، اس لیے سوان نگار واقعات کے گھنے جنگل میں سے ایسے واقعات کا انتخاب کرتا ہے جو فرد کی ذات پر روشنی ڈال سکے۔ ویسے تو عموماً دیکھا جائے ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ رونما ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ حادثہ اس کے ساتھ جو ہے وہ روزمرہ میں ہوتا رہتا ہے، لیکن تمام واقعات جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی ذات پر یا شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو جس کو ہم سن کر یا پڑھ کر یا دیکھ کر اس کے وہ واقعات دوسرے فرد کی جو ہے زندگی میں کافی تبدیلی اور رد و بدل ہوتا ہے۔ تو سوان نگار کو چاہیے کہ وہ جس شخص کی سوان حیات لکھ رہا ہے اس کی زندگی کے ایسے واقعات کا انتخاب کرے جو فرد کی ذات پر بھی روشنی ڈال سکے اور اس سے قاری کی ذات پر بھی جو ہے وہ اثر ہو سکے۔ پھر اس کے بعد ہے مواد کی فراہمی۔ کسی شخصیت کے بارے میں کن کن ذرائع سے کیا کیا مواد فراہم ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں اچھی طرح سے جان لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے حسن ترتیب۔ تمام زندگی کے بارے میں مکمل طور پر تحقیق کرنے کے بعد ہی مواد جمع کرنا چاہیے اور اس کو اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ پیدائش سے لے کر اس شخص کی موت تک کے تمام واقعات اور کارنامے قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ اب سوان میں جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے، فرد واحد اور ادبی چاشنی تینوں کی آمیزش پائی جاتی ہے اور یہی حسن ترتیب اس کے حسن کا باعث بنتی ہے۔ سوان میں ہیرو کی ذہنی کیفیت تک پہنچ کر اس کو ٹٹولنا اور اس کی شخصیت کے اتار چڑھاؤ کو گرفت میں لینا ایک اچھے سوان نگار کا بنیادی فرض ہے، اور پھر ان الجھنوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، دیانتداری اور بے باکی کے ساتھ بیان کرنا اس لیے لازمی ہے، اس کی یہی فنی ترتیب اور تنظیم سوان کی اساس ہے۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے مصنفانہ انداز۔ ایک اچھی سوان کی خصوصیت یہ ہے کہ سوان نگار صاحب سوان کی زندگی کے ہر پہلو سے بخوبی واقف ہو کر اس پر ایمانداری سے روشنی ڈال سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے عیوب تو چھپا جائے، اس کے عیب، اس کی برائیاں تو چھپا جائے اور اس کی خوبیوں کو کم کر کے اس کے عیوب کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دے۔ اس کے بعد ہے اسلوب۔ ایک بہترین سوان نگار کو زبان و اسلوب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ سوان نگاری کی زبان اور اس کے اسلوب کی خصوصیات ہی سوان کو ادب کا درجہ بخشتی ہیں۔ سوان نگاری ایک فن ہے، ایک صنف ہے، اور اس میں زبان اور اسلوب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے، کیونکہ زبان اور اسلوب ہی کسی بھی تحریر کو جو ہے وہ ادب کے مقام تک لے جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جذبہ اثر پذیری۔ سوان میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ سوان سے فائدہ کیا ہے۔ اس کے ذریعے ہی سے ہمیں عظیم شخصیات، سیاستدانوں، مفکروں، مذہبی رہنماؤں اور سماجی کارکنوں جن کے احسانات سے یہ دنیا گراں بار ہے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے سوان نگار کو لکھنے سے پہلے کہ اس سے
اس کی شخصیت پر سوانح نگاری لکھنے سے اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بڑے انسانوں کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ سوانح نگاری بیسیکلی بنیادی طور پر لکھی اسی لیے جاتی ہے کہ یہ آنے والے جو ہیں افراد یا آنے والی نسلوں کو پہلوں کے قدیم جو زمانے کی شخصیات ہیں ان کے کارنامے بتا کر ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں کو اس طرح سے کامیاب بنائیں اور اس طرح سے جدوجہد کریں کہ وہ اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع کہ سوانح نگاری کیا ہوتی ہے اور سوانح نگاری کا فن، اور اس کے لیے سوانح نگار کے لیے ضروری ہے کہ کون سی شرائط اور اصول جو ہے وہ مد نظر رکھے سوانح نگاری لکھنے سے پہلے۔ امید ہے آپ کو سوانح نگاری کا یہ ٹاپک جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید تفصیل اور مزید اس کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ نیچے لنک باکس میں جو ہے اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔